جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج میرے ساتھ مہمان ہے پاکستان تحریک انصاف یو کے پریزیڈنٹ عمران خلیل، اور یہ چیئر پرسن بھی ہیں اوورسیز پنجاب کے، اوورسیز پنجابی پاکستانیوں کے چیئر پرسن بھی ہیں۔ تو ان سے تھوڑا سا وقت لیا آج کا ان پٹ لینے کے لیے، جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور اوورسیز کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، اکنامک سچویشن کے بارے میں۔ عمران، آپ کا بہت شکریہ۔ جی تھینک یو ویری مچ جی آپ کا۔ جی عمران، یہ بتائیں کہ ابھی اوورسیز آپ کا یورپ کا بھی چکر لگا جس ریسنٹلی، یہ بتائیں کہ اوورسیز جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان میں، جو اکنامک سچویشن اور کرنٹ جو سیاسی اور غیر سیاسی جو بھی سچویشن حالات ہیں، اس کے بارے میں اوورسیز کیا سوچتے ہیں؟ یار اوورسیز میں بیسکلی جو کال کا جو ایشو بنا ہوا تھا اس پہ بھی بہت لوگوں کا جو ہے غصے کا اظہار پایا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی مطلب جو ہے نا اس پہ بہت پریشان ہے، کیونکہ ملک کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت بحران ہے جو ہماری معیشت کا، اور ملک دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جب وہ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، تو لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ ہمارا ملک دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، اور جو کہ نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح عمران خان نے اس پہ محنت کی تھی، جس طرح اس ملک کو سٹینڈ کیا تھا، اوورسیز پاکستانیوں کا نام ایک اچھے لیول پہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام آ گیا تھا۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس وقت سے یہ ملک جو ہے دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، جس میں کرپشن بھی ہے، جس میں یہ افراتفری کا دور چل رہا ہے۔ یہ جو ہے بڑی تکلیف دہ بات ہے اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ ایک عجیب قسم کی بات سننے میں آ رہی ہے، جو میرے سننے میں آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا ذرا کمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنا کہا جا رہا ہے کہ یہ ریمیڈنس پاکستان کے اس لیے کم ہو گئے ہیں کہ غیر ممالک میں جو پاکستانی ہیں ان کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، یا ان کے پاس پیسے کم ہو گئے، یا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں اس کے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کے معاملات زندگی جو پہلے کی طرح اسی طرح خوشحال ہے۔ یہ ملک آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں پہ ہر انسان کی ضروریت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بس بیسکلی لوگ جو ہے پاکستان میں ایویڈنس بیچنا نہیں چاہتے، پاکستان نے اس لیے نہیں پیسہ بھیجنا چاہتے کیونکہ وہ اعتماد نہیں کرتے جو امپورٹڈ حکومت اس پہ، اس لیے لوگوں نے صرف جو ان کے جو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں نا وہ صرف بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کرتے تھے، جو پراپرٹی میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے، وہ انہوں نے فی الحال وہاں پہ سٹاپ کر دیا ہوا ہے کہ وہ مطلب مطمئن نہیں ہے جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے، جس وجہ سے وہ پیسے کم بھیج رہے ہیں پاکستان کو۔ پتہ ہے جب عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم بنے تھے اس وقت کیسے پیسہ پاکستان میں جا رہا تھا، معیشت بہت اچھے طریقے سے اوپر جا رہی تھی، لوگ پیسہ بھیج رہے تھے، لوگ بزنس شروع کر دیا تھا، لوگوں نے وہاں پہ پراپرٹیز کا انویسٹمنٹ کر دی تھی، اور بہت سے بزنس لوگوں نے یہاں سے جا کے وہاں پہ کیے تھے۔ یہاں سے ڈاکٹرز بہت پاکستان میں جا کر خان صاحب کی گورنمنٹ میں رہ کر کام کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ملک کے لیے، لیکن جب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں، جب سے آپ کو پتا دھارے بھی اس میں انٹرفیئر ہونے شروع ہو گئی تھی، اس وقت پھر لوگوں نے واپسی شروع کر لی، کیونکہ وہاں کا سسٹم جو ہے نا مافیا، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ جتنی دیر مافیا نہیں ختم ہوگا ملک میں، جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب کو نکالا گیا ہے، مافیا کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرنے کی خان صاحب کوشش کر رہے تھے، جس وجہ سے اداروں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا اور خان صاحب کو باہر نکال دیا۔ اسی وجہ سے جو ہے لوگوں کا پاکستان جانا جو ہے لوگوں کا لیے پھر مشکل بن گیا ہے۔ پہلے خواہش تھی لوگوں کی پاکستان میں جا کے اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اپنا نیوٹرل ہونا چاہیے فوج کو، یا فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں جی، فوج ایک ملک کی شان ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے، تو ماں جو اب ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو ہم عوام ہے وہ جو ہے بچے ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے سارے کام کرتی ہے، ان کی خواہشوں کے مطابق جو ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کو چیزیں لے کر دیتی ہے، اس کی پرورش اچھی کرتی ہے۔ تو جو وقت گزرا ہے پیچھے جنرل باجوہ صاحب کا، اس میں جو حالات ملک کے بنے ہیں وہ پوری دنیا کا ایک ایک بچہ جانتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ جو اوورسیز دوسرے جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی جو ادارے ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ میں، اور عمران خان کو جو کہ یہ سبھی دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا، انسانیت کے لیے کام کر رہا تھا،
تو ان کو انہوں نے ایک پراپر طریقے سے نکالا ہے، ایک پروپیگنڈے کے تھرو، ایک پریشر کے تھرو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے خان صاحب کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک خطرہ بھی ہے، اور ایک نقصان بھی بہت زیادہ انہوں نے دیا ہے۔ اور مجھے اس چیز کا بھی خوف سم ٹائم آتا ہے کہ جس طرح اوورسیز پاکستانی یہ بات کرتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نو ریمیڈنس، نو ووٹ اور نو ریمیڈنس، وہ ریمیڈنس بیچنا نہیں چاہتے۔ آپ کو پتہ کہ یہ نعرہ بھی ہم نے جب خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت ہم نے یہ لگایا تھا، تو یہ نعرہ سب سے پہلے ہم نے ہی لندن میں لگایا تھا کہ جتنی دیر خان صاحب کو دوبارہ نہیں لاتے، ووٹ کا حق نہیں دیتے، تو ہم پاکستان میں پیسہ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے ہم کچھ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے وہاں پہ لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اداروں میں، اور جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنا پسند کرتے، دیکھنا پسند کرتے، ان کی وجہ سے جو ہے نا پورا ملک اس وقت جو ہے پریشانی کی زد میں ہے، اور ان کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ قوم سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہی ہے، ملک کی بہتری کے لیے اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنے عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنی پاک فوج کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ لگتی جب نواز شریف کی باری آتی ہے، عدالتیں بھی پورا ساتھ دیتی ہے ان کو، فوج بھی ساتھ دیتی ہے۔ جب عمران خان کی اور قوم کی بات کی آواز بلند ہو تو اس وقت یہ جو ہے نا نیوٹرل بن جاتے ہیں، جی ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، بیک سائڈ سے آپ کو پتہ ہے سارا انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اور مجھے اس چیز کا بھی بڑا ڈر ہے کہ جس طرح جو کہ ہمارے نئے چیف اور آرمی سٹاف آئے ہیں، ان پہ لوگوں کی بہت امیدیں وابستہ ہے، اور 10-15 دن کے اندر اندر جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے، جو یہ پنجاب میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ میں پھر وہی فلم ریورس ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جو باجوہ صاحب بیک پہ بیٹھ کے کر رہے تھے، کیا ہمارے نئے آرمی چیف تو نہیں کوئی ایسی چیز کر رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آرمی چیف جو نئے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، ہمارے ملک کے وہ سپاہ سالار ہیں، ہماری ہمدردی، ہماری دعائیں سب ان کے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے وہ کچھ کریں، اپنی آواز حق کے لیے بلند کریں، قوم کی طرف دیکھیں، قوم کیا چاہتی ہے۔ آپ کا کام ہے قوم کی حفاظت کرنا۔ قوم اس وقت جو مشکل حالات میں ہے، اس میں ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اپنی قوم کی طرف دیکھے، نہ کہ صرف سیاستدانوں کی طرف دیکھے۔ ون سائیڈڈ ہو کے فیصلے نہیں ہوتے۔ جب ملک کو ترقی دینی ہو، قوم کو، اب قوم کو اویئرنیس آ گئی ہے، سوچ دے دی ہے عمران خان نے، لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس لیے اگر کوئی کہہ دے گا جی ہم انٹرفیئر نہیں کرتے، لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، ایک ایک بچے کو پتہ ہے اب پاکستان کس کے بیس پہ چل رہا ہے، اور کون اس کو پیچھے سے چلا رہا ہے، آگے سے کون کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تکلیف دہ باتیں ہیں یہ، اداروں کو چاہیے کہ اب بہت ہو گیا ہے، ملک بہت ہی جو ہے اس وقت برے حالات ہیں ہمارے ملک کے، ہمیں چاہیے اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ عمران، میرا ویلاگ کا فارمیٹ بہت شارٹس ہوتا ہے، 10 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ یہ جو آپ کا میسج ہے، جو آپ کی بات ہے، یہ ہر اتھارٹی کے پاس جائے گی، پاکستانیوں کے اوورسیز کے میسنجر کے طور پہ ایز اے پریزیڈنٹ جو آپ کا انٹریکشن ہے پاکستانیوں کے ساتھ، آپ ان کی آواز ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ریپیٹ کر دیں اگر اس بات کے اوپر کہ ان کیس اگر عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے تو پاکستان کو ریوائیو کرنے میں اکنامیکلی، فائنینشلی، پاکستان کی پولیٹیکلی اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کے اوورسیز کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ سر جی ہم 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی معیشت کو اتنا کو اوپر لے جائیں گے کہ ان کی سوچ سے بھی فرق ہوگا۔ پاکستانی اوورسیز جو ہے اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم قرضے بھی دیں گے، ملک کے اتاریں گے، اور ملک کو پوری سپورٹ کریں۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے اوورسیز پاکستانیوں کی، خان صاحب کو لے کر آئے وہ، ہم انشاءاللہ تعالی ہر چیز اپنے ملک کے لیے کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، یہ تھے عمران خلیل، پی ٹی آئی پریزیڈنٹ یو کے۔ بات امپورٹنٹ یہ ہے جو انہوں نے کی ہے کہ ریوائیو کرنا ہے اس ملک کی اکانومی کو، اور یہ آپ سن رہے تھے پاکستان کی لائف لائن کی آواز، یہ اوورسیز پاکستانی، یہ ان کی لائف لائن ہے، ہی از ریپرزینٹنگ دیم۔ یقین کریں ان کے لفظوں کا، ان کے الفاظ کا، کہ پاکستان کو اوورسیز جس طرح اوپر لے کے جا سکتے ہیں کوئی اور لے کے نہیں جا سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔